فی موضع آخر ولذکر اللہ اکبر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ مجلس بڑی نورانی اور بڑی بابرکت، آپ اس کے اندر تشریف لائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین نے آپ کو قبول فرما لیا، کیونکہ اللہ کی مجلس میں، اللہ کے ذکر کی مجلس میں وہی شخص آتا ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہر ایک کا بس کا کام نہیں آنا۔ وہ کہانی کسی کہنے والے نے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ انسان خود یہ قدم اٹھاتا بلکہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جب اٹھاتا ہے۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اس کی مدد کے بغیر تو مکھی بھی نہیں اڑ سکتی اور ذرہ بھی نہیں اڑ سکتا۔ قدم تو بڑی چیز ہے دوستو۔ ایسی مجلس ہے وہی شخص کر سکتا ہے اس کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ جس سرزمین پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس سرزمین پر آسمان بھی رشک کرتا ہے۔ آسمان وہ کہا ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صلی اللہ صاحب ناظم مدرسہ مداح العلوم نے اس کے بارے میں کتنی اچھی بات فرمائی۔ فرمایا کہ رشک کرتا ہے فلک، فلک کہتے ہیں فارسی میں آسمان کو، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اثر جس پر جو 4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، جس پر 2 4 گھڑی اللہ کا ذکر ہو، اس زمین پر آسمان بھی رشک کرنے لگتا ہے کہ ہے یہ مرتبہ مجھے حاصل ہے۔ تو بھائی یہ ہمارے صوفی محمد فرقان اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے سلسلہ قائم کیا جی۔ اگرچہ اور مسجد میں فرائض کو کوئی شک نہیں، لیکن اس دور دراز مسجد کے اندر انہیں نے قائم کیا۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے جی۔ کیوں کہ یہ کام وہ ہے جو اللہ کے بندے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بس اور ان کے ساتھ جڑو، ان کا تعاون کرو، اس لیے کہ وہ آپ جانیں کہ بھائی اکیلا چنا جو ہے باڑ نہیں چھوڑتا، جبکہ بہت سی چنے مل جائیں اس پر چنے باڑ۔ اس لیے میری تو گزارش اور درخواست آپ لوگوں سے یہی ہے کہ ان کی اس کام کے اندر مدد کرو تاکہ ان کا حوصلہ بلند رہے اس کام میں۔ کیونکہ جب آدمی کسی کام کو شروع کرتا ہے اس کے اندر کامیابی نہیں دیکھتا تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ساتھ میں کامیابی اگر نظر آئے اس کو پھر حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ آپ اگرچہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کچھ موسم کو بھی دخل ہے بھائی، اور آج کل کچھ بیماری بھی ایسی چل رہی، کسی کو کھانسی، کسی کو بخار، کسی کو نزلہ، کسی کے گھٹنوں میں درد، اس لیے بھی کمی ہو گئی۔ خیر جو آئے اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ یہ آیتیں میں نے تو آپ کے سارے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کسی اور سے ڈرتا ہے۔ کہانی کسی نے کہا ہے نا کہ رب سے ڈر لے، رب سے ڈر لے، سب تیرے سے ڈریں گے، اور اگر تم اس سے نہیں ڈرنے کا تو تجھے سب سے ڈرنا پڑے گا۔ آج یہ ہوگا معاف کرنا میری صاحب گوئی کو، اس میں میں بھی شامل ہوں، فرشتہ میں بھی آتی ہوں بھائی۔ آج ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، کتے سے ڈرے، بندر سے ڈرے، چور سے ڈرے، اس طریقے سے ڈرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑتا ہے۔
اگر ہم اس سے ڈرنے والے ہوتے تو آج تمام مخلوق اور تمام چیزیں ہم سے ڈرنے والی ہوتی. جی اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ یہی ہے کہ آدمی ہر اس چیز سے بچے جو اللہ کی بنی کی ہوئی ہے، جو اللہ کی طرف سے بنا کی ہوئی ہے، اس سے بچے اور اپنے آپ کو اس سے بچا دے. اب اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں کتنے بچ رہے ہیں. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ صحبت کا اثر ہو. جیسے میں آدمی رہے ویسے ہی بنے. آج کل ہمارا نوجوان طبقہ کہاں جا رہا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نشے کا عادی ہو رہا، سلفے کا عادی ہو رہا، جوئے کا عادی ہو رہا، ستے کا عادی ہو رہا. کیوں؟ کہ اچھی صحبت نہیں مل رہی. آج جو ہے تربیت صحیح، بچے پیدا کر لینا یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ میرے 7 لڑکے ہو گئے، میرے 8 ہو گئے. ارے ان کی تربیت کرنا، ان کو دیندار بنانا یہ ہے ضروری. بچے تو جانور بھی کر لے پیدا، کتے کا کتنے پلے ہو رسان، بس سڑک پہ پھر کے کھا کے پی جوان ہو جاؤ، انہیں بھی پتہ نہیں کون ہماری ماں ہے کون ہمارا باپ. تو اگر انسان کے اندر بھی یہی حالت ہو تو ایک جانور میں سے انسان میں کوئی فرق نہیں کرے. آج کیا ہو رہا؟ آج کا نوجوان نشے کا، سلفے کا، جوئے کا، ستے کا، چوری کا اس کا عادی بن رہا. ٹھیک ہے، اور ماں باپ روک نہیں سکتے، ڈرے ہیں کہیں بھاگ نہ جا. پھر کہا پولیس صاحب سے کسوری لکھوا کے دباتے پھرے گا. یہ ہے ڈر. افسوس افسوس. کتنا مبارک دور تھا وہ کہ جب اولاد ڈرا کرتی تھی ماں باپ سے. آج ماں باپ ڈر رہے ہیں. تو اس لیے اچھی صحبت اختیار کریں. میری آپ سبھی حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اولاد کو کامیاب بناؤ. جس کی اولاد کامیاب ہے اس سے بڑھ کر کے خوش نصیب کوئی نہیں ہے. چاہے کتنی دولت، کتنی شہرت آدمی اکٹھی کر لے، لیکن اولاد نالائق ہے، نافرمان ہے، تو میرے دوستوں اس کی زندگی کامیاب نہیں ہے، زندگی چلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے اندر 4 عیب ہیں. ایک دم تو چھوٹ نہیں سکتا. آپ کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیں جس سے وہ چاروں کے چارے چھوٹ جائیں. آپ نے ارشاد فرمایا کون کیا ہے وہ چاروں؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں جھوٹ بھی بول لوں، چوری بھی کروں، زنا بھی کروں، تو شراب بھی پیوں. یہ 4 عیب ہیں اور ایک دم نہیں چھوٹ سکتے. آپ اللہ کے محبوب ہیں، حکیم روحانی ہیں. کوئی ایسا میرے لیے نسخہ تجویز فرما دے سے چاروں چھوٹ جائے. اور تو سننے کی بات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. آج جس کو ہم نے آرڈر چھوٹا بنا رکھا، آج ہر مسلمان کو تو خیر میں نہیں کہوں گا، لیکن اکثریت جو ہے وہ جھوٹ بولنے والوں. اور اگر کہو بھائی اجی بس کیا کرے، مجبوری سے بولنا ہی پڑے، کیا کرے، کوشش تو بہت کرے نہ بولنے کی جھوٹ، باقی بس یہ جواب ہے. تو آپ نے ارشاد ہوا ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دے. بس وہ سچی پکی توبہ کر کے اٹھا دربار رسالت سے کہ آج کے بعد سے کبھی جھوٹ نہیں بولنے کا. اب جو ہوا تو ہوا، اب نہیں. چلا گیا. گھر جب پہنچا اور رات کا کچھ حصہ
گزرا وہ چوری کی لت جو ہے وہ یاد آئی، کیونکہ آپ جانو کہ آج بھی اگر چوری کرنا چھوڑ لیکن راہ گھاٹ پھر بھی نہیں بھولتا. اس کے بعد فوراً خیال آیا کہ بھائی تو اللہ کے رسول کے دربار میں جھوٹ بولنے سے توبہ کر آیا، کل کو وہاں جا گا اور آپ معلوم فرماوے گے تو اگر تو نے یہ کہا کہ میں نے چوری نہیں کی تو یہ ہوگا جھوٹ، اور جھوٹ بولنے سے تو نے کر لی توبہ، اور سچ کہے گا تو اس میں ہوگی شرمندگی سب کے ساتھ، یا چھوڑ اس کو بھی. اس کے بعد جو ہے میرے دوستوں پر شراب پینے کا کچھ خیال آیا پہ ہوا، تو اس میں بھی یہی کیفیت سامنے آئی کہ انکار تو نہیں کر سکتا کہ وہی جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ سے کر چکا تو توبہ، سچ بولنے کا سب کے سامنے شرمندگی ہوگی، تو شراب کی لت بھی چھوٹ گئی. پھر زنا کا خیال آیا تو زنا میں بھی یہی کیفیت ہوئی. تو اگر جھوٹ سے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے چاروں آدمیوں کو چھوڑا دیا. اس کی طرف آمد کا کس طرح ہے تو جھوٹ جو ہے یہ ام الخبائث ہے. لیکن آج مسلمان اس کے بارے میں بدنام ہے. میں دوستوں مجھے شرم آئی ایک روز بہت بڑی بات. میں اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، دو غیر مسلم عورتیں جا رہی تھی، واپس میں کہہ رہے وہ یہ کام جو کیا جھوٹ جو بول رہا کس نے کیا؟ تو دوسرے نے کہا مسلمان تھا وہ. تو دوسری بولی ہاں مسلمان تو جھوٹ بول رہی ہیں، ان کے یہاں سے چلے ہی ہے وہ. تو میری یہ الفاظ سن کے شرم کی وجہ سے گردن جھک گئی کہ بتاؤ کتنے بدنام ہیں یہ عورتیں. تبھی کہہ رہی ہم کیا تھے اور کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا، ہم کیا. تو میرے دوستو یہ جھوٹ کتنی ہوئی. اور اسی طریقے سے صحبت جو ہے وہ بھی آج ہماری جیسی کچھ ہے تو آپ پتہ ہے اچھوں کو نہیں بیٹھ